بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود، كتاب دروس اللغة العربية، الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ آج کے سبق میں ہم مضاف اور مضاف الیہ پڑھیں گے، یعنی ایک اسم کی اضافت ہوئی ہو دوسرے اسم کی طرف، اور ساتھ ساتھ استفہام بھی پڑھیں گے کہ کسی چیز سے متعلق، کسی کام سے متعلق سوال کس طرح کر سکتے ہیں عربی زبان میں۔ یہاں پر سعید اور یاسر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ سعید کہتا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ تو حمزہ جو شروع میں لگا ہے کتاب محمد، یہ حمزہ استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ اور کتاب محمد آپ کے سامنے ہے کہ کتاب مضاف اور محمد مضاف الیہ۔ لا، نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب ہناک، وہ وہاں پر ڈیسک پر ہے۔ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ تو جو اسم مضاف الیہ ہوتا ہے وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہاں پر حرف جر کا محذوف ہونا ہے۔ جیسے دفتر عمار ہے تو دفتر لعمار، یہ اصل میں ہے، لیکن حرف جر کو حذف کر کے اسم کو مضاف الیہ بنا کر اس کو مجرور ہی کہہ دیا کہ یہ مجرور ہے۔ تو این دفتر عمار، عمار کا دفتر کہاں ہے، رجسٹر کہاں ہے؟ هو علی مکتب المدرس، وہ استاد کے مکتب پر ہے۔ قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب، وہ ڈیسک کے نیچے ہے۔ تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے والے کلمے کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف کر دو۔ جیسے علی سبیل المثال دو کلمے ہیں کتاب اور محمد، تو ان کی پہلے کلمے کی اضافت دوسرے کی طرف ہوئی، کتاب و محمد بن گیا۔ ایسے ہی مکتب اور مدرس دو کلمے تھے، ان میں سے پہلے والے کی دوسرے کی طرف اضافت ہوئی تو مکتب المدرس سے کہا۔ تو اگلے جو کلمات ہیں ان میں سے پہلے کلمے کی اضافت کرنی ہے دوسرے کلمے کی طرف۔ قلم حامد، مفتاح بیت، بیت عباس، دکان تاجر، غرفۃ علی، بیت مہندس، دفتر سعید، اسم ولد یا اسم الولد، مندیل یاسر، کتاب اللہ، قمیص عمار، بنت الطبیب، سریر خالد، مفتاح السیارۃ۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھو اور لکھو کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ، یعنی آخری کلمے کے اوپر اس کی حرکت کو ظاہر کر دو۔ باب المدرسۃ، حمار الرجل، باب المدرسۃ مدرسے کا دروازہ، حمار الرجل آدمی کا گدھا، بیت حامد حامد کا گھر، سیارۃ المدیر مدیر کی گاڑی، مندیل عمار عمار کا رومال، اسم الطالب طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ اللہ کے گھر میں، من بیت المدرس استاد کے گھر سے، علی مکتب المدیر مدیر کے مکتب پر، اقرأ پڑھو، این بیت المدرس استاد کا گھر کہاں ہے؟ هو بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کا کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد نکل گیا مدیر کے کمرے سے۔ ھذا بیت حامد وذلک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا طالب ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب، استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ این مفتاح البیت، یہ گاڑی کی چابی ہے، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، آپ کون ہو اے لڑکے؟ انا ابن عباس، میں ابن عباس ہوں، یعنی عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور یہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ہے؟ هو فی المدینہ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسۃ وبنت محمد فی الجامعہ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے، یونیورسٹی میں۔ اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد، استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ عم طالب غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کا ماموں فقیر ہے۔ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی روڈ پر ہے۔ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، خالی جگہ میں مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں آپ نے اس کو پر کر کے جملے مفیدہ بنا لینا ہے۔ جیسے باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے۔ این مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ صحح الترکیبات التالیہ، مندرجہ ذیل جو ترکیبات ہیں یہ غلط ہیں، ان کو آپ تصحیح کر لو۔ القلم الطالبی، تو آپ نے کہنا ہے کہ قلم الطالب۔ دیکھیں مضاف کے اوپر اسم جب مضاف ہو اس پر الف لام نہیں آتا، تو القلم الطالب یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے قلم الطالب۔ باب السیارتی، مضاف الیہ، اسم جو مضاف الیہ ہو اس کی طرف اضافت ہوئی وہ مجرور ہوتا ہے۔ بنت حامد رسول اللہ، اسم الولد ابن المدرس۔ محمد یا محمد، استاذ یا استاذ، خالد یا خالد، ولد یا ولد۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ندا آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ یا حرف ندا آ جائے اور اس کے بعد اسم مفرد ہو تو وہ عموماً جو ہے اس پر تنوین نہیں آتی بلکہ تنوین کے بغیر ہوتا ہے، جیسے یا محمد، یا استاذ، یا خالد، یا ولد۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یا علی، یا عباس، شیخ یا شیخ، یا رجل، یاسر، یا عمار، دکتور، یا دکتور۔ اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصورة التالية، إلى الصور التالية، مندرجہ ذیل مثال کو پڑھو پھر اسی کی طرح سوالات کرو تصویر کی طرف اشارہ کر کے، جو مندرجہ ذیل تصویریں ہیں اس کی طرف اشارہ کرو۔ کتاب من هذا، قلم من هذا، قمیص من هذا، بیت من هذا، سریر من هذا۔ اسم الولد محمد واسم البنت زینب، بچے کا نام محمد ہے اور بچی کا نام زینب ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسم اور ابن یہ جو دونوں کلمات ہیں ان کے شروع میں جو یعنی یہ حمزہ ہے، یہ حمزات وصل ہے، حمزات قطع نہیں ہے۔ یہ عموماً جو ہے اسماء ان کے اندر جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ قطع ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی حمزات ہیں یہ حذف نہیں ہوتے، یہ حمزات قطع ہیں۔ لیکن حمزۃ وصل اس کو بولتے ہیں کہ وہ اضافت کے وقت میں یا جو ہے وہ جیسے یہاں پر ہے کہ اسم الولد محمد واسم البنت زینب، تو یہاں پر وہ اس کو سائلنٹ کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اسم الولد محمد شروع اگر اسی سے کیا جائے تب تو اس حمزے کو پڑھیں گے، لیکن کلام کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس پر
وہ سائلنٹ ہوگا، اس پر بات اس کو بولیں گے نہیں. جیسے اسم الولد محمد، بچے کا نام محمد ہے. واسم البنت زینب. اسم المدرس حامد، مسم المدیر. ٹھیک ہے، تو ماں کے بعد آ گیا ہے درمیان بیچ کلام میں. اب یہ حمزہ جو ہے یہ سائلنٹ ہوگا. ایسے ہی ابن ہے. ابن خالد فی المدرسہ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے. وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل، استاد کا بیٹا کلاس میں ہے. این ابن المدیر، مدیر کا بیٹا کہاں ہے. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کے نطق قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل عبارات کو پڑھو. دیکھیں میں نے بتایا کہ حمزۃ الوصل کلام کی شروع وہیں سے کلام کی ابتدا ہو تب تو اس حمزے کو پڑھیں گے، جیسے ابن محمد فی العراق. لیکن بیچ کلام میں آ جائے تب نہیں پڑھیں گے. وابن حامد فی الہند، و ابن حامد نہیں بولیں گے. خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن تاجر الى السوق. اسم المهندس فیصل واسم الطبیب مسعود. ما اسم الرجل؟ ابن من انت؟ انا ابن الوزیر. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات: الرسول، الکعبہ، الاسم، الابن، العم، الخال، الحقیبۃ، السیارہ، الشارع، مغلق تحت هناك المهندس. یہ نئے کلمات تھے آج کے سبق میں. اور مضاف اور مضاف الیہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ سیارۃ المدرس، سیارہ مضاف ہے اور المدرس مضاف الیہ ہے.